السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل سیٹ ناولز پوائنٹ۔ محبت من محرم چھٹی قسط۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے انکل۔ ٹیکسی سے اتر کر وہ جہاں دونوں آئے تھے وہ حیدر رضوی کا گھر تھا۔ حشام نے مصطفیٰ کو فون کر کے اسے ساری بات بتا دی تھی اور اس سے مدد چاہیے تھی کیونکہ کسی اور پر وہ اتنا بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خود تو اپنے دوست کے ساتھ اس کا اپارٹمنٹ شیئر کرتا تھا، بھلا عائشہ کو کہاں رکھتا؟ وہ تو اسے دل میں چھپا کر رکھنا چاہتا تھا، مگر اس وقت عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ وہ عائشہ کو ایسی جگہ لے جائے جہاں اعتصام بھائی اس کی دھول کو بھی نہ پا سکیں، اور مصطفیٰ کا گھر ان سب باتوں کے لیے بہترین تھا۔ اور یہاں آتے ہی حشام نے حیدر رضوی سے جو پہلی بات کی وہ یہی تھی۔ مصطفیٰ پہلے ہی ان کو ساری بات بتا چکا تھا۔ آئی نو بیٹا، آپ لوگ آ جاؤ، بیٹھو، مجھ سے جو ہو سکا میں کروں گا، تم لوگ پریشان مت ہو۔ وہ ان دونوں کو ساتھ لیے لاؤنج کی طرف بڑھ آئے تھے۔ انکل، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں ایسا کیا کروں، مجھے لگا آپ ہی ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں، اور پھر آپ عائشہ کو بھی جانتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ چند دن تک عائشہ کو اپنے پاس رکھیں، تب تک شاید اور کوئی حل نکل آئے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان لوگوں پر زیادہ بوجھ پڑے، مگر فی الحال اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ حشام، تم کیسی غیروں والی باتیں کر رہے ہو؟ عائشہ، آپ اسے اپنا ہی گھر سمجھیے اور جب تک چاہیں آپ یہاں رہیں۔ مصطفیٰ نے حشام کو کہنے کے بعد ایک نظر عائشہ کو دیکھا تھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سرخ آنکھیں اور ناک اس کے آنسوؤں کی گواہ تھیں۔ مصطفیٰ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے بیٹا، تم بالکل پریشان مت ہو، عائشہ بالکل میری بیٹی کی طرح ہے، پر کیا ان حالات میں اس کا اس شہر میں رہنا مناسب ہوگا؟ میرا مطلب ہے اگر اس کو کچھ دنوں کے لیے شہر سے دور بھیج دیا جائے تو؟ انکل کی بات حشام کے دل کو لگی تھی۔ چاہتا تو دل سے بھی وہ یہی تھا، مگر کہاں؟ میرے پاس ایک حل ہے، اگر تم لوگ چاہو تو۔ انکل کے کہنے پر حشام نے سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ پنڈی میں مصطفیٰ کی پھپھو کا گھر ہے، تم جانتے ہو میری چھوٹی بیٹی صوبیہ بھی وہیں بیاہی ہے اور آج کل یہیں ہے۔ ہم کیوں نہ عائشہ کو چند دن اس کے ساتھ بھیج دیں؟ صوبیہ ویسے بھی کل جا رہی ہے، اگر تم کہو تو۔ انکل نے عائشہ اور حشام دونوں کو ہی دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے انکل، آپ جیسے مناسب سمجھیں، حشام نے تھکے تھکے لہجے میں کہا تھا۔ اس وقت اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا، ایک تلوار تھی جو ان دونوں کے سروں پر لٹک رہی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے حشام بیٹا، تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، اب عائشہ میری بیٹی ہے، اب یہ میری ذمہ داری ہے۔ انکل نے مسکرا کر اس کی ہمت بندھائی تھی تو حشام کے دل کا بوجھ کچھ کم ہوا تھا۔ تم بالکل پریشان مت ہو بیٹا، اللہ بہتر کرے گا۔ حیدر انکل اٹھ کر عائشہ کے پاس آئے تھے، وہ کب سے خاموش بیٹھی تھی۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے تھے۔ اس کی ذات اتنی ارزاں ہو جائے گی اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ مصطفیٰ، عائشہ کا خیال رکھنا، حشام نے جاتے ہوئے مصطفیٰ سے کہا تھا جو اسے باہر تک چھوڑنے آیا تھا۔ تم فکر مت کرو حشام، وہ یہاں بالکل محفوظ ہے۔ مصطفیٰ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ نہ جانے کیوں اس لمحے حشام کی پلکیں بھیگی بھیگی سی تھیں۔ ایک بات کہوں مصطفیٰ؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا تو مصطفیٰ نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اگر ہو سکے تو تم عائشہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا، وہ بہت اچھی ہے یار، حشام نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ مصطفیٰ کو زندگی کی نوید دے رہا ہے۔ لیکن تم، مصطفیٰ نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ میری طرف سے تم کبھی بھی کوئی غلط خیال اپنے دل میں مت رکھنا، وہ مجھے بہت عزیز ہے مگر اس طرح نہیں، اور میرا خیال ہے تم اس کے لیے بہترین ہمسفر ثابت ہوگے۔ حشام کے دل کے اس وقت کتنے ٹکڑے ہوئے تھے وہ نہیں جانتا تھا۔ تم فکر مت کرو یار، میں اس کے ساتھ کبھی بھی کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا۔ مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے اسے خود سے لگا لیا تھا۔ تھینک یو یار، تم نے میرا مان رکھ لیا۔ حشام کی آنکھ سے چپکے سے ایک آنسو نکل کر مصطفیٰ کے کندھے میں جذب ہو گیا تھا۔ اسے اپنی پرواہ نہیں تھی، عائشہ اسے کتنی عزیز تھی یہ صرف اس کا دل جانتا تھا، لیکن اسے لگا کہ یہ فیصلہ اس وقت کا بہترین فیصلہ ہے، کیونکہ مصطفیٰ کی آنکھوں میں عائشہ کو دیکھ کر جو رنگ چمکے تھے اسے حشام نے بہت دھیان سے دیکھا تھا، اور پھر اس نے ایک لمحے میں ہی فیصلہ کر لیا تھا، پھر تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ پھر اس سے اگلی صبح سب کی باہمی رضامندی سے اس کا نکاح مصطفیٰ رضوی سے ہو گیا تھا۔ شاید اس کے نکاح کا یہی دن مقرر تھا۔ مصطفیٰ شاید دل سے یہی چاہتا تھا، اس لیے اس نے بنا حیل و حجت کے حشام کے آفر کو قبول کر لیا تھا، اور پھر بھلا حیدر رضوی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟
وہ عائشہ کو پہلے بھی جانتے تھے اور جب اسے بیٹی مانا تھا تو بھلا کیسے اسے کسی غیر کے حوالے کر دیتے۔ اسے مصطفیٰ کی سپردگی میں دے کر وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ حشام نے ان کے نکاح میں شرکت کی تھی۔ اس نے عائشہ کی تائمی اور آپی سے بھی بات کروائی تھی۔ وہ دونوں ہی خوش تھیں کہ مصطفیٰ ہر لحاظ سے عائشہ کے قابل تھا۔ تائی امی نے اسے حشام کے ہاتھوں وہ ساری چیزیں اور زیور بھجوائے تھے جو انہوں نے عائشہ کی شادی کے لیے رکھے تھے۔ خود وہ دونوں اعتصام کی وجہ سے شریک نہیں ہوئی تھیں کیونکہ وہ کل کا گیا ابھی تک نہ لوٹا تھا اور کسی بھی لمحے وہ لوٹ کر آ سکتا تھا۔ بس عائشہ محفوظ ہاتھوں میں تھی، ان کے لیے یہی بہت تھا۔ اگر کسی کا دل ٹوٹا تھا اور کسی کے خواب کرچی کرچی ہوئے تو وہ عائشہ تھی، جس نے خود کو کبھی بھی کسی پر بوجھ نہ بنانا چاہا تھا، جس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ایک سرجن بننا تھا۔ اس کے سارے خواب مٹی میں مل گئے تھے۔ اس نے خود کو وقت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ لوگ پہلی فلائٹ سے پنڈی مصطفیٰ کی پھپھو کے گھر آ گئے تھے۔ صوبیہ اور ان کے شوہر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ حیدر انکل ان کے ساتھ نہیں تھے۔ پھپھو کے گھر آنے کے بعد مصطفیٰ جب چند لمحوں کے لیے اس سے ملنے آیا تو وہ صوبیہ آپی کے کمرے میں گھٹنوں میں سر دیے بیڈ پر بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ عائشہ پلیز اس طرح نہ روئیں۔ وہ اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ بکھرے بال اور رویا رویا سا چہرہ دیکھ کر مصطفیٰ کا دل کٹ گیا تھا۔ عائشہ پلیز حوصلہ رکھیں، جو ہوا میرا خیال ہے اچھا ہی ہوا، آپ پلیز روئیں مت۔ مصطفیٰ سے اس کے آنسو دیکھے نہ جا رہے تھے۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی، بالکل بھی نہیں۔ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ کیا آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں؟ وہ ایک لمحے کو چونکا تھا۔ میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ مجھے کوئی حق نہیں تھا کہ میں یوں زبردستی آپ کی زندگی میں شامل ہو کر آپ کی زندگی خراب کروں، وہ ندامت سے بولی۔ مصطفیٰ قدرے ریلیکس ہوا تھا۔ وہ تو کچھ اور ہی سمجھا تھا۔ پھر اس نے فریج سے پانی نکال کر اسے تھمایا تھا۔ اس نے تھوڑا سا پانی پی کر گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ آپ سے کس نے کہا کہ آپ میری زندگی میں زبردستی شامل ہو گئی ہیں یا آپ مجھ پر بوجھ بن گئی ہیں؟ میں نے یہ فیصلہ اپنے دل سے اور مکمل رضا خوشی سے کیا ہے۔ مصطفیٰ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو اپنی پوروں پر چن لیے تھے۔ وہ ذرا سی گھبرا گئی تھی۔ مسکراہٹ بے ساختہ مصطفیٰ کے ہونٹوں پر در آئی تھی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہماری شادی ذرا الگ حالات میں ہوئی ہے۔ ایسا نہ کبھی آپ نے چاہا ہوگا اور نہ کبھی میں نے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ میری وہ دعا ہیں جو بن مانگے پوری ہو گئی ہے۔ مجھے اللہ پر بھروسہ تو تھا مگر آج کامل یقین ہو گیا ہے کہ وہ بن مانگے ہی ہماری سب خواہشیں پوری کر دیتا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اسے سب بتا رہا تھا اور وہ حیرانی سے سن رہی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ صرف حشام کے کہنے پر راضی ہوا ہے، لیکن یہاں تو اس کے دل کو تو کچھ سکون ملا تھا۔ اب آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، اب میں آپ کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہوں گا۔ اب بھی اگر آپ کے دل میں کوئی بات ہے تو آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں۔ مصطفیٰ نے دھیرے سے اس کے نوز پن کو چھوا تھا جس پر آنسو کا قطرہ چمک رہا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، تھینک یو مصطفیٰ، آپ نے میری بہت بڑی پریشانی ختم کر دی ہے۔ وہ اب قدرے پرسکون تھی۔ اٹس اوکے، آپ کچھ دیر ریسٹ کر لیں، تھک گئی ہوں گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر کمرے سے نکل گیا تو وہ کچھ پرسکون سی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی۔ سچ کہتے ہیں کہ بندہ چاہے کسی کا کتنا بھی برا چاہے مگر جب تک اللہ اس کا برا نہ کرنا چاہے تب تک اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اب وہ تو محفوظ تھی مگر اسے صرف اپنوں کی فکر تھی۔ اور پھر 1 مہینے بعد عائشہ ہمیشہ کے لیے مصطفیٰ کے ساتھ انگلینڈ آ گئی تھی۔ امی اب آپ آرام سے لیٹ جائیں، مومنہ نے انہیں دوا دے کر کمبل ان کے اوپر کر کے ان سے کہا تھا۔ جب سے عائشہ یہاں سے گئی تھی ان کا یہی حال تھا، وہ بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم اپنی فکر کرو، تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے۔ تبھی کمرے کا دروازہ ذرا سا کھلا تھا اور کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ تم؟ اندر داخل ہونے والا کوئی اور نہیں اعتصام تھا، جس کی شکل دیکھتے ہی مومنہ کا غصہ لازمی تھا۔ کیوں آئے ہو اب تم یہاں؟ چلے جاؤ یہاں سے، اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ مومنہ اسے دیکھ کر غصے سے چلائی تھی۔ اس دن کے بعد آج وہ پورے 1 ہفتے بعد واپس گھر آیا تھا، نڈھال سا، نہ وہ تیزی تھی اور نہ ہی وہ غصہ۔ مجھے معاف کر دو پلیز، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں پتہ نہیں کیسے اس کی باتوں میں آ گیا تھا، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں غلط تھا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ تیزی سے کہتا ہوا مومنہ کے پاس آیا تھا تو وہ 2 قدم دور ہٹی تھی۔ معافی؟ تم معافی کے قابل ہو؟ تم نے ہمارا گھر تباہ کر دیا، تم نے میری بہن کو در بدر کر دیا، تمہاری وجہ سے میری ماں
کئی دنوں سے بستر سے اٹھ نہیں سکی ہے اور اب تم معافی مانگنے آئے ہو۔ کئی دنوں کی بھڑاس تھی جو اس وقت مومنہ نے نکالی تھی۔ خالہ جان پلیز، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، میں عائشہ سے بھی معافی مانگ لوں گا، کہاں ہیں وہ؟ مومنہ پلیز بس ایک بار میری بات سن لو، مجھے ایک موقع دو۔ وہ واقعی دل سے شرمندہ تھا، زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ نہیں ہے وہ یہاں، چلی گئی ہے ہمیں چھوڑ کر، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ان سب باتوں کی ذمہ دار صرف تم ہو۔ میں نے تمہیں کیا سمجھا تھا اعتصام، اور تم کیا نکلے؟ مومنہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے دھکے دے کر نکال دے۔ تائی امی خاموشی سے دونوں میاں بیوی کی تکرار سن رہی تھیں۔ کہاں گئی ہے عائشہ؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا تھا۔ واقعی وہ ان سب باتوں کا ذمہ دار تھا، اسے شدت سے احساس تھا۔ تمہیں اس سے مطلب؟ ہمیں نہیں پتہ وہ کہاں ہے۔ خالہ جان پلیز آپ اسے سمجھائیں، بس ایک بار میری بات سن لیں۔ میں نے عائشہ کے لیے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا، بکواس کی تھی میں نے، مجھے احساس ہو گیا ہے۔ اعتصام نے ان کے پاس بیٹھنا چاہا تھا لیکن خالہ جان نے ہاتھ بڑھا کر اسے روک دیا تھا۔ اعتصام تم یہاں سے اب جاؤ، اب تمہارے شرمندہ ہونے کا کیا فائدہ؟ میں قیامت کے دن اس کی ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اسے ساری عمر میں نے کلیجے سے لگا کر رکھا اور تم نے اسے… وہ رو پڑی، وہ شرمندہ سا منہ جھکائے کھڑا تھا۔ اعتصام تم جاتے ہو یا میں تمہیں دھکے مار کر نکلواؤں؟ میری بہن تو تم مجھ سے چھین چکے ہو، اب میری ماں کو بھی مارنا چاہتے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اور دوبارہ یہاں کبھی مت آنا، مجھے نفرت ہے تم سے۔ سنا تم نے، نفرت؟ مومنہ نے اسے بازو سے پکڑ کر دور دھکیل دیا تھا، وہ لڑکھڑا سا گیا تھا، آنکھوں کے آگے دھند سی چھا گئی تھی۔ باہر نکلتے ہوئے اعتصام نے پلٹ کر ایک نگاہ گھر پر ڈالی تھی۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، مگر نہ جانے کب اور کیوں وہ زاہد کے جال میں پھنستا چلا گیا۔ اس شام جب اعتصام زاہد کو یہ بتانے آیا کہ کل صبح کو نکاح کی تیاری کر لے، تو زاہد کو پولیس پکڑ کر لے جا رہی تھی اور اس کے گھر اور فیکٹری کو سیل کیا جا چکا تھا۔ اعتصام وہیں ایک درخت کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگا تھا۔ نہ جانے کتنے لمحے گزرے تھے، بعد میں معلوم کرنے میں پتہ چلا کہ زاہد بینک سے غبن کے جرم میں ملوث تھا، اور ایسے ہی بہت سے اور غیر قانونی کاموں میں وہ ملوث بتایا جا رہا تھا، اور تو اور وہ لڑکیوں کی بیرون ملک اسمگلنگ جیسے گھناؤنے جرم میں بھی ملوث قرار دیا گیا تھا۔ اعتصام کو یہ سب سن کر اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس اندھے کنویں میں چھلانگ لگانے جا رہا تھا۔ اپنی بہنوں جیسی معصوم عائشہ کو وہ کس بھیڑیے کے حوالے کر رہا تھا۔ پورا ایک ہفتہ وہ شرمندگی کے مارے گھر نہیں آیا تھا، اور جب آیا تو عائشہ کہیں نہیں تھی۔ وہ شرمندگی کی اتھاہ گہرائی میں اتر گیا تھا۔ وہ دل سے برا نہیں تھا، مگر وقت اور حالات نے اسے برا بنا دیا تھا، جس کا اب اسے کفارہ ادا کرنا تھا۔ بیٹا تم اپنے گھر چلی جاؤ، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم اعتصام کو معاف کر دو۔ اب جو ہوا سو ہوا بیٹا، وہ ہمارا مقدر تھا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر میں ہی اچھی لگتی ہے بیٹا۔ انہوں نے کئی بار کی سمجھائی ہوئی بات پھر سے اسے سمجھائی تھی۔ امی میں آپ کو کتنی دفعہ بتا چکی ہوں کہ اب میری زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ مومنہ کا ہمیشہ کا ایک ہی جواب تھا، اور پھر اس رات امی کی طبیعت ایسی بگڑی کہ وہ پھر سنبھل ہی نہ سکی۔ مومنہ کے لیے یہ دکھ بہت بڑا تھا، بہت کڑا وقت تھا۔ کتنے ہی لوگ آئے اور گئے، مگر وہ اکیلی ہی رہی۔ وہ کتنی ہی دیر خالہ کی گود میں سر رکھ کر روتی رہی تھی۔ خالہ کو اس کی زبانی آج ہی سارے قصے کا علم ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ وہ مومنہ سے کس بات کا افسوس کریں، ماں کے مرنے کا، بہن کے جانے کا، یا پھر شوہر کی قرض ادائی کا، کیونکہ بہرحال قصور ان کے بیٹے کا تھا۔ اعتصام دل سے شرمندہ تھا، لیکن وہ چاہتے ہوئے بھی مومنہ سے کچھ نہیں کہہ پایا تھا۔ بھابھی میرا خیال ہے آپ کو بھائی کے ساتھ چلے جانا چاہیے، آپ اکیلی کیسے رہیں گی؟ اور پھر خالہ بھی یہی چاہتی تھیں۔ ہفتے بھر بعد جب سبھی لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے تو حشام نے اس سے کہا تھا۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ ایسے حالات میں اسے حشام کے آنے سے بہت حوصلہ ملا تھا۔ میں جانتا ہوں بھابھی، قصور سارا بھائی کا ہے، مگر وہ بدل گئے ہیں۔ اور پھر آپ یہ بھی تو سوچیں کہ عائشہ اب اپنے گھر میں ایڈجسٹ ہو گئی ہے، وہ لوگ انگلینڈ شفٹ کر گئے ہیں۔ ایسے میں آپ خود کو سزا مت دیں پلیز، مجھے آپ کی بہت فکر رہتی ہے، اپنا کچھ خیال کریں۔ حشام نے روتی ہوئی مومنہ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو حشام، لیکن میں کیا کروں، میرا دل نہیں مانتا۔ وہ بلک پڑی تھی۔ میں جانتا ہوں بھابھی، پر ایسے میں یہی بہتر ہے۔ ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہم ہمیشہ وہی کریں جو ہمارا دل چاہے، اور مانگنے پر تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، اگر معافی سچے دل سے مانگی جائے تو۔ آپ بھی اپنا دل بڑا کریں۔
بھابھی اور پھر اگلے چند دنوں بعد وہ خالہ کے گاؤں جانے کے بعد اعتصام کے ساتھ اس کے آفس کی طرف سے ملے ہوئے اس چھوٹے سے فلیٹ میں چلی آئی تھی، جہاں وہ دھیرے دھیرے زندگی کی طرف تو لوٹ آئی تھی، مگر اب بھی دل میں چبھن سی کبھی کبھار ضرور ہوتی تھی۔ ماما میں آ جاؤں؟ یسرا نے دروازہ کھول کر جھانکا تھا، جہاں ماما بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ آ جاؤ بیٹا۔ ماما نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا اور کتاب بند کر کے رکھی تھی۔ ماما مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، مگر وعدہ کریں آپ ناراض نہیں ہوں گی اور غصہ بھی نہیں کریں گی، وہ محتاط سے لہجے میں بولی تھی۔ ارے ایسی کیا بات ہے؟ ماما ہنس پڑیں۔ ماما اگر میں آپ سے پوچھوں کہ عائشہ خالہ کہاں ہیں اور وہ کیوں ہم سے نہیں ملتی تو آپ کیا کہیں گی؟ یسرا نے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا تھا۔ یسرا پلیز بیٹا، میں نے آپ سے پہلے بھی۔ مومنہ نے اسے ٹالنا چاہا تھا، مگر یسرا نے تیزی سے ان کی بات کاٹ دی تھی۔ آئی ایم سوری ماما، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، مگر کیا آپ جانتی ہیں کہ زید کون ہے؟ وہ عائشہ خالہ کا بیٹا ہے ماما، میں نے اس کی موبائل میں عائشہ خالہ کی تصویریں دیکھی ہیں۔ ماما پلیز مجھے بتائیں کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ آج تک ہم سے ملی نہیں؟ آخر ایسا کیا ہے ماما کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں؟ اور ایسا کیا ہے ماما کہ زید آپ سے ملنے کے باوجود آپ کو پہچان نہیں پایا؟ ماما پلیز آج مجھے بتائیں، پلیز ماما۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر اٹھ بیٹھی تھیں۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ زید عائشہ کا بیٹا ہے؟ وہ بے یقینی سے بولی تھی۔ ان کی آنکھوں میں زید کا سراپا لہرایا تھا، جسے دیکھتے ہی انہیں اپنائیت کا احساس ہوا تھا، مگر وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ ہاں ماما، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، بتائیں نا ماما پلیز۔ یسرا نے ماما کے چہرے پر جھلکتی خوشی کو غور سے دیکھا تھا۔ کیا بتاؤں بیٹا کہ اس میں قصور صرف ایک شخص کا تھا جس نے سب کے دلوں میں دوریاں ڈال دیں؟ کیسے بتاؤں تمہیں بیٹا؟ اس لمحے مومنہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کس کا قصور ہے ماما؟ تمہارے پاپا کا، صرف تمہارے پاپا کا۔ اس نے میری بہن کو مجھ سے دور کر دیا۔ میری ماں اسے یاد کرتی کرتی موت کے منہ میں اتر گئی۔ اس کا سبب بھی وہی ایک شخص تھا۔ پھر مومنہ نے ساری باتیں یسرا کو بتا دی تھیں۔ مومنہ کے دل میں آج بھی اعتصام کے لیے وہی کدورت تھی۔ یسرا حیرت سے انہیں سن رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے اتنے لونگ پاپا کسی کے ساتھ کچھ ایسا برا کر سکتے ہیں، مگر بتانے والی اس کی ماما تھی، جن کی باتوں پر وہ آنکھیں بند کر کر یقین کر سکتی تھی۔ اور پھر شادی کے 7 سال بعد تم پیدا ہوئی تو میں کچھ بہل سی گئی۔ وقت نے زخموں کو کس حد تک بھر دیا تھا۔ پھر انہی دنوں تمہارے پاپا کو کمپنی کی طرف سے دبئی جانے کا موقع ملا تو میں انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میں زبردستی کا بندھن نبھاتے نبھاتے تھک سی گئی تھی۔ مگر اعتصام اب واقعی بدل گئے تھے۔ انہیں شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس تھا، لیکن وہ میری خوشی کی خاطر چلے گئے، حالانکہ وہ تم سے بہت پیار کرتے تھے اور تم سے دور نہیں جانا چاہتے تھے۔ لیکن جانے سے پہلے وہ حشام کو ہماری ذمہ داری سونپ گئے۔ پھر ہم لوگوں نے گھر بھی بدل لیا اور یہاں آ گئے۔ مومنہ نے اپنی آنکھیں صاف کیں۔ یسرا نے خاموشی سے ساری باتیں سنی تھیں۔ اگر دیکھا جاتا تو اس میں زیادہ خسارہ اس فیملی کا ہوا تھا۔ اعتصام، مومنہ اور حشام سب اپنی اپنی جگہ ایک مجرمانہ سی زندگی گزار رہے تھے۔ بیٹا تم زید سے پوچھو نا کہ اس کی ماما کب تک آئیں گی؟ مومنہ سے صبر نہیں ہو رہا تھا، جی چاہ رہا تھا کہ اڑ کر عائشہ تک پہنچ جائیں۔ ماما وہ چند دن تک آ جائیں گی، پھر آپ ان سے مل لیجئے گا۔ یسرا نے محبت سے ان کی بھیگی پلکیں چوم لی تھیں۔ یسرا نے انہیں اپنے اور زید کے متعلق سب بتا دیا تھا اور ماما یہ سب سن کر بہت خوش ہوئی تھیں۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن شاید عائشہ کو ہو، وہ کیسے اعتصام کی بیٹی سے اپنے بیٹے کا رشتہ جوڑ دے گی؟ ابھی تو وہ بے خبر تھی۔ یہ ایک سوچ کی لہر کبھی مومنہ کے اندر اٹھی تھی، مگر یسرا کا چمکتا چہرہ دیکھ کر وہ اسے دبا گئیں، جو یہ سوچ کر ہی خوش تھی کہ زید اس کا کزن ہے۔ ماما آپ سے ایک بات اور بھی کہنی تھی، یسرا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کہو بیٹا۔ مومنہ نے محبت سے بیٹی کو دیکھا تھا، جس کی کچھ عادتیں ہو بہو عائشہ جیسی تھیں۔ ماما کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم چاچو کی شادی کر دیں؟ ٹھیک ہے وہ تھوڑے سے ایجڈ ہیں، مگر اور تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا؟ یسرا نے بہت عرصے سے یہ بات دل میں دبا رکھی تھی، آج موقع ملتے ہی کہہ دی۔ مگر بیٹا وہ نہیں مانے گا۔ مومنہ حشام کو اچھی طرح جانتی تھی۔ ماما ایک بار ان سے بات تو کریں نا، مجھے پتہ ہے وہ آپ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے، اور پھر
میں نے تو ایک لڑکی بھی دیکھ لی ہے، یسرا نے ریکویسٹ کی تھی۔ اچھا کون؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ وہ تو بالا ہی بالا سب طے کیے بیٹھی تھی۔ فضا، وہ سر جھکائے دھیمی آواز میں بولی تھی۔ فضا، تمہاری دوست؟ یہ کیا مذاق ہے بھائی؟ مومنہ نے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ ایکچولی ماما، فضا انٹرسٹڈ ہے۔ اس نے کبھی کہا تو نہیں، مگر میں جانتی ہوں اگر آپ ایک بار چاچو سے بات کریں تو، مگر آپ یہ بات چاچو کو مت بتائیے گا پلیز۔ ویسے بھی ماما، فضا کے ساتھ ہوئے پہلے والے حادثے کی وجہ سے اس کے پیرنٹس بہت پریشان ہیں۔ یسرا نے دوست کی بھرپور طرفداری کی تھی۔ ہاں یہ تو ہے۔ دیکھو بیٹا، میں بات کروں گی آج شام سے، مگر مشکل ہے کہ وہ مان جائے۔ مومنہ نیم رضامند تھیں۔ اوہ تھینک یو ماما، آپ بہت اچھی ہیں، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ عائشہ خالہ جیسے ہی پاکستان آئیں گی میں انہیں سب سے پہلے آپ سے ملوانے لاؤں گی، اور ان کے اور پاپا کے بیچ میں جو بھی غلط فہمی ہے اسے دور کرواؤں گی۔ اور ماما، میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ آپ بھی پاپا کو معاف کر دیں تو؟ پلیز ماما، وہ بہت اچھے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور پھر ماشاءاللہ عائشہ خالہ بھی اپنی لائف میں بہت خوش ہیں۔ پلیز ماما۔ ہاں بیٹا یہ تو ہے۔ مومنہ مسکرا کر اسبات میں سر ہلا دیا تھا، مگر مومنہ سوچ میں ڈوبی تھی۔ کیا پتہ سب ویسا ہی ہو جائے جیسا یسرا چاہتی ہے، اور کیا پتہ ویسا نہ ہو، کیونکہ دلوں میں جمی میل کو دھلنے میں کچھ عرصہ تو لگتا ہے نا۔